اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج اس سیشن میں قرآن مجید میں جنسی تعلقات کے حوالے سے جو بعض احکامات بیان ہوئے ہیں ان کا مطالعہ کریں گے۔ یہ بات کسی محتاج بیان نہیں ہے کہ جنسی تعلقات کے بارے میں ایک انسان کی اپنی جبلت اس کی رہنمائی کرنے کے لیے کافی ہے اور اس کو کسی خارج سے کسی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے۔ تاہم اس میں بعض سوالات ضرور پیدا ہوتے ہیں جس کا قرآن مجید نے جواب دیا۔ اس میں سب سے پہلا اور اولین سوال تو یہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ صنفی تعلق جو ہے یعنی مقاربت کا تعلق قائم کر سکتا ہے جبکہ وہ اپنے حیض و نفاس کے پیریڈ سے گزر رہی ہو؟ اس کا بالبداہت جواب نہیں میں ہے۔ تمام جو ادیان ہیں، جو ڈیوائن ریلیجنز ہیں، چونکہ ان کا بنیادی مقصد پیوریفیکیشن ہے، صفائی ہے، پاکیزگی ہے اور طہارت ہے، چنانچہ انہوں نے اس کو ممنوع قرار دیا کہ وہ ایک خاتون جب اس سٹیج سے گزر رہی ہو ایک مرد اس سے صنفی تعلق یعنی سیکشول انٹرکورس کا تعلق قائم کرے۔ اس میں جو اہم بات جان لینے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں عرب میں ایک بہت افراط و تفریط کا سما تھا، یعنی اگرچہ ان کے ہاں بھی یہ بات ممنوع تھی کہ وہ بیوی کے قریب نہیں جاتے تھے جب وہ اس دور سے گزر رہی ہوتی تھی، تاہم ان کے ہاں صورتحال یہ تھی کہ وہ بیوی کو ایک لحاظ سے بالکل اچھوت بنا دیتے تھے، اس کے قریب نہیں، نہ صرف یہ قریب نہیں جاتے تھے بلکہ پاس نہیں بیٹھتے تھے، ایک پلنگ پہ اس کو نہیں بٹھاتے تھے اور اس کے ساتھ بالکل وہی سلوک کرتے تھے جو ایک ان ٹچیبل خاتون کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا۔ چنانچہ اس چیز کی اصلاح کرنے کے لیے قرآن مجید نے یہ کہا کہ بیوی کے ساتھ صرف اور صرف سیکشول انٹرکورس ہے جو کہ ممنوع ہے، اس کے علاوہ آپ اس کے ساتھ انٹیمیٹ ہو سکتے ہیں، اس سے کوئی اور صنفی تعلق جو قائم کر سکتے ہیں، صرف جس چیز کو ممنوع قرار دیا گیا وہ سیکشول انٹرکورس ہے۔ اور جب بیوی حیض و نفاس سے فارغ ہو جائے تو جو پراپر ادب کا طریقہ سکھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جب وہ نہا لے اور سیریمونیل بات سے وہ گزر جائے اس کے بعد پھر وہ صنفی تعلق قائم کرے۔ تاہم اگر اس کے بغیر بھی وہ تعلق قائم کرتا ہے تو یہ غلط تو نہیں ہوگا، صرف ہم اس کو یہ کہیں گے کہ ادب کے یہ خلاف ہے۔ اس سلسلے میں جو دوسری بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ کیا انل انٹرکورس جو ہے یعنی پشت کے ساتھ بیوی کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے تو کیا یہ ایک صحیح بات ہے یا کہ ایک ٹھیک معاملہ ہے؟ تو اس سلسلے میں قرآن مجید نے یہ رہنمائی دی کہ جب تم بیویوں کے قریب جاؤ تو من حیث امرکم اللہ، کہ تمہاری فطرت، تمہارے جو اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں حکم دیا ہے اس کے مطابق قریب جاؤ۔ اور امرکم اللہ سے یہاں مراد انسان کی اپنی فطرت میں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کے مطابق معاملہ کرنا ہے، اور جو فطرت میں حکم ہے وہ ظاہر ہے کہ یہ ہے کہ سامنے ہی سے بیوی سے یہ تعلق قائم کیا جائے گا اور پشت سے یہ تعلق قائم نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ ایک غیر فطری معاملہ ہے۔ یہ وہ دو بنیادی چیزیں ہیں جو قرآن مجید نے جنسی معاملات میں ادب کے طور پہ اور ایک ڈائریکٹیو کے طور پہ ہمیں دی ہیں، اور یہ کہا ہے کہ ان دو کے علاوہ آپ بیوی کے ساتھ جو بھی تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ میں اب یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے ان آیات کو پڑھ کے سناؤں جس میں یہ پابندیاں بیان ہوئی ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں یہ ارشاد ہوتا ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ اور وہ تم سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو یہ نجاست ہے، چنانچہ حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو اور جب تک وہ خون سے پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ، پھر جب وہ نہا کر پاکیزگی حاصل کر لیں تو ان سے ملاقات کرو جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔